ان الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک بنائے، یہاں پہ کہیں سننا قبول فرمائے. آج مثلا بھائی ایسی شخصیت کے حوالے سے ہم ایک ایسے صحابی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے، جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں پیوست کر دی ہے، اور جو ان کا کردار ہے، جو ان کا مقام ہے، احادیث نبویہ کو آگے پہنچانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال ان کو آگے امت تک پہنچانے میں، وہ اپنے سے افضل صحابہ جو یقیناً زیادہ ذلیل القدر ان سے، یعنی اپنے رتبے کے حساب سے ان سے بڑھ کر ہیں، لیکن ان کی یہ جو صفت ہے تبلیغ حدیث کی، اس میں وہ منفرد ہیں. اس میں وہ دوسرے صحابہ ان کے مقام کو، جو اللہ نے ان کو توفیق دی آگے حدیثیں پہنچانے کی، وہ کسی اور صحابی کو کے حصے میں نہیں آئی ہیں. تو تبلیغ یہ ان کی ایک نمایاں صفت ہے، تبلیغ حدیث، جو احادیث کو امت تک منتقل کرنا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ گفتگو ہے، اور کس طرح سے انہوں نے ان کی بعض جو فضیلت میں احادیث آئیں، یا کس طرح سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کے بارے میں ایک گفتگو ایک تفصیل طلب ہے. اس کی بعض چیزیں بعض منتخب چیزیں جو ہیں یہاں پہ صرف رکھیں گے بس. اس تعلق سے جو مومنین کے دل میں ان کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، اس حوالے سے امام احمد اور امام مسلم رحمہم اللہ، وہ حضرت ابو کثیر رحمہ اللہ تابعی سے، ان سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے سے یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھائی کہ کوئی مومن پیدا نہیں ہوا جس نے کہ میرے بارے میں سنا ہو یا اس نے مجھے دیکھا ہو، الا احبنی، سوائے کہ اس نے میرے سے محبت کی. تو وہ ابو کثیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ ہے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، اس بات کا آپ کو کیسے علم ہے ابو ہریرہ؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصہ، اپنا واقعہ سنایا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس میں انہوں نے بتایا کہ میری اماں مشرکہ تھیں، میں ان کو ہدایت کی، میں ان کو دعوت دیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی، اور وہ انکار کرتی تھی. ایک دن میں نے کو کوئی ایسی بات کہی کہ انہوں نے اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات، ناپسندیدہ بات کہی. تو میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کو بتایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی امی کو دعوت دیتا ہوں، وہ انکار کرتی ہیں. آج انہوں نے آپ کے بارے میں مجھے ایسی بات کہی جو مجھے مکروہ ہے، مجھے ناپسندیدہ ہے. تو یا رسول اللہ میری امی کے لیے ہدایت کی دعا کریں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ان کی دعا کی خوشخبری لیے ہوئے، اس سے خوشخبری پکڑتے ہوئے میں واپس اپنے گھر میں گیا. تو اپنے گھر کے باہر ہی تھا کہ مجھے میری ماں کی آواز آئی. جب انہوں نے میری آہٹ محسوس کی آنے کی، تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. اور میں نے اندر سے پانی کی آواز سنی، جیسے غسل کرنے کی آواز سنی، اور دروازہ جو ہے وہ ڈھویا ہوا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میری امی نے غسل کیا اور اپنے جو لباس زیب تن کیا، اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے جب دروازہ کھولا، جب میرے سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ساتھ ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں واپس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، روتا ہوا، خوشی کے مارے روتا ہوا واپس گیا، اور کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، میری ماں کو ہدایت دے دی. تو آپ کو خوشخبری ہو کہ اللہ نے آپ کی جو دعا ہے قبول فرما لی. اور پھر انہوں نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی، درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے اور میری امی کے لیے دعا کریں کہ ہم اہل ایمان سے محبت کرنے لگ جائیں اور وہ ہمارے سے محبت کرنے لگ جائیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم حبب عبیدک ھذا الی عبادک المؤمنین وحببہم الیہما.
اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. یہ دوسری الفاظ میں روایت ہے الفاظ ہے کہ وحبب المؤمنین الیہما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا رسول اللہ اپنے اس یا رسول نے دعا کی کہ اے اللہ اپنے اس چھوٹے بندے کو عبید عبد کی تصغیر ہے اپنے اس چھوٹے بندے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں کو مومنین کے لیے محبوب بنا دے اور مومنین کو ان کے لیے محبوب بنا دے. تو وہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اس کے بعد ما خلق مؤمن رآنی ولا سمعنی الا حبنی او کما قال کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوا جیسے میرے بارے میں سنا ہو یا مجھے دیکھا ہو سوائے کہ اس نے میرے سے محبت کی. تو صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کی یعنی بدولت انہوں نے درخواست کی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پہ ان کی یہ دعا فرمائی اور اس کی وجہ سے یہ اہل ایمان کا ایک شیوہ ہے. تمام اہل ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ان کے دلوں میں پیوست فرما دی. دو احادیث روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں ان میں سے جو بہت زیادہ دن صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہیں ان میں 6 صحابہ کرام کے نام آتے ہیں اور ان میں سے بھی جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں وہ یہی صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ. انہوں نے جیسے بعض علماء نے اس کا شمار کیا تو 5374 حدیثیں کل روایت کی ہیں. یہ بعض علماء نے مسند بقی بن مخلد یعنی ایک کل گنتی شمار کی جس میں کہ بعض ایسی حدیثیں بھی ہیں جو کہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی بعض مقرر احادیث بھی اس کے اندر ہیں. الغرض کہ یہ یعنی سب سے زیادہ تعداد ہے جو کہ کسی صحابی کی حدیثیں میں ملتی ہیں. اس حوالے سے بھائیوں بعض باتیں ان صحابی جلیل قدر صحابی کے بارے میں. پہلی بات ان کا نام نسب قبیلہ. تو ان کا نام جو سب سے مشہور قول یہ ہے کہ ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن صخر. تو ان کے والد کا نام صخر تھا عبد الرحمن ابن صخر. دوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو عبد الرحمن ابن صخر دوسی. یہ ہجرت کے 7 ہجری یعنی 7ویں سال جب غزوہ خیبر ہوئی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے جبکہ ان کے پاس یہ آپ کی خدمت طیبہ میں تشریف لائے تھے تو ہو رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یا صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کے پاس آنے کے بعد 4 سال اور چند راتیں اس کے بعد انہوں نے گزاری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک. یعنی ان میں سے خود ان کا قول غالباً صحیح مسلم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال گزارے. تو ان کے اسلام لانے سے وفات تک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال سے چند راتیں زیادہ تھیں. 3 سال اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بحرین پر سرکاری کام سے بھیجا تھا تو تب کوئی 1 سال کے لگ بھگ وہ ادھر رہے. تو انہوں نے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں باقی وقت گزارا وہ 3 سال تھے. 4 سال کل اسلام کا ان کا پیریڈ تھا لیکن 3 سال انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے یعنی جو کہ ان کے ساتھ وہ اس میں رہے. اور صحبت پاک سے انہوں نے کیا کچھ سیکھا کیسے اس پر عمل کیا کتنی محنت کے ساتھ جان فشانی کے ساتھ احادیث کا علم حاصل کیا آگے پہنچایا اس کی بات جھلکیں دیکھیں. یہ جو اس بارے میں پہلی بات جو ان کے علم حاصل کرنے کے تعلق سے کہ علم حاصل کرنے کی حدیث حاصل کرنے کی ایک عجیب تڑپ ان میں نظر آتی تھی. اور یہ اس کی گواہی سرٹیفکیٹ کیسے ان کو ملا. صحیح بخاری میں حدیث ہے وہ خود ہی اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ کہ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ حقدار کون ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک سرٹیفکیٹ دیا ایک سند دی. اور کیا خوب وہ سرٹیفکیٹ تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لقد ظننت انه لا يسألني عن کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میرا یہی گمان تھا میں نے گمان کیا کہ اس بات کے بارے میں ابو ہریرہ تمہارے سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا.
لما رأيت من حرصك على الحديث، کیونکہ اس حرص کی وجہ سے، اس شدید کوشش یا حرص کی وجہ سے جو میں نے دیکھی تم میں حدیث طلب کرنے کے لیے. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسئلہ بتائیے، یعنی سب سے زیادہ کون حقدار ہے. تو اس سے پہلے اتنا بڑی ان کو سند ملی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یا ابو ہریرہ میں جانتا تھا، میں یہی گمان کرتا تھا کہ سب سے پہلے اس بارے میں تم ہی پوچھو گے، کیونکہ جو تمہارے میں شدید حرص دیکھی ہے میں نے حدیث حاصل کرنے کی، اس کی وجہ سے. تو یہ سرٹیفکیٹ بھائی ساری دنیا کے سندیں ایک طرف ہے، یہ اس کا کیا ہی کہنے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے رہے ہیں ان کے بارے میں کہ جو ان کی طلب ہے حدیث کی، وہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو تم میں حرص دیکھی ہے اس کی وجہ سے سب سے تم سے ہی یہ مجھے توقع تھی کہ پوچھو گے. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، وہ سب سے زیادہ جو میری شفاعت کا حقدار قیامت کے دن وہ ہے جو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اخلاص کے ساتھ، خالصا من قلبہ، اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ اس نے لا الہ الا اللہ کہا. دوسری روایت میں من نفسہ، اپنے نفس سے اس نے یہ کہا. تو یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جو ان کو یعنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی شدید تڑپ تھی علم حاصل کرنے کی اس کے بارے میں ملا. اسی ایک اور سرٹیفکیٹ دیکھیں، امام حاکم نے روایت کی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی حدیث سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جس کا علم ان کو نہیں تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں تھا. حالانکہ آپ جانتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے ساتھ جو ان کا وقت جس طرح سے گزرتا تھا وہ باقی لوگوں کو میسر نہیں ہوتا تھا. تو وہ کہ ان کو وہ حدیث کا علم نہیں تھا. انہوں نے تو ابو ہریرہ سے یہ کہا کہ آپ ہمیں ایسی حدیثیں بتاتے ہیں، کیا آپ نے وہی نہیں سنا جو کہ ہم نے سنا ہے؟ آپ نے وہی نہیں دیکھا جو کہ ہم بھی دیکھتے تھے؟ یعنی آپ کو ایسی حدیثیں کیسے پتہ چل گئیں جو کہ ہمیں نہیں جن باتوں کا پتہ؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے جواب دیا کہ میں اور انتہائی احترام کے ساتھ حضرت عائشہ سے یعنی بات کیا کرتے تھے جیسے دیگر صحابہ تھے. حضرت عائشہ کا احترام وہ کوئی عام خاتون کے طرح ان سے بات نہیں کی جاتی تھی. انہوں نے بھی جب بات شروع کی تھی یا اماں کر کے بات شروع کی کہ اے امی، جیسے ازواجہ امہاتہم ہم جانتے ہیں ام المؤمنین، تو ان کو امی کہہ کے مخاطب کیا ہے اماں، اور کہا کہ جو آئینہ اور سرما بنا و سنگھار یہ مجھے مشغول نہیں کرتا تھا. دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آئینہ اور سرما اور بنا و سنگھار ہے یہ اس نے آپ کو یعنی آپ کا اس کی طرف اہتمام تھا، جبکہ مجھے ما شغلنی عنہ شیء او کما قال، کہ مجھے کسی چیز نے ان سے مصروف نہیں کیا، مشغول نہیں کیا. کہ اے اماں، آپ کو تو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یعنی حقوق زوجیت تھے اس تعلق سے جو ان کے تنقیص نہیں کر رہے ہیں، یہ مراد یہ تو سوچنا ہی بہت دور کی بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی مراد یہ نہیں، وہ اپنا جو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ایسی حدیثیں یاد ہوئیں جو کہ عائشہ کو نہیں یاد ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ کا توجہ اس طرح بھی ہوتی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بناؤ سنگھار اور سرما اور جو اپنے آپ کو صحیح رکھنا، جبکہ مجھے کسی چیز نے مشغول نہیں کیا. صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی طرف پوری توجہ رہی، کوئی چیز مجھے محسوس نہیں کرتی تھی. تو حضرت عائشہ سن کے کہتی ہیں لعلہ، شاید یہی بات ہے تم نے کہی ہے، شاید یہی بات ہے کہ جس کی وجہ تم یعنی ایسی حدیثیں تمہیں پتہ چل گئی جو کہ ہمیں نہیں پتہ چل سکیں، جو کہ مجھے نہیں پتہ چل سکیں. تو یہ تو ان کی تڑپ جو تھی اس کے بارے میں، اور اس بارے میں دیگر صحابہ سے بھی ان کی یعنی جو شہادت ہے وہ ثابت ہے. جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں کہ انت کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم میں تھے، ان کے ساتھ آپ چمٹے رہتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، اور ہم میں سے سب سے زیادہ حدیثوں کو ان کی آپ سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسے سنتے تھے وہ حضرت ابو ہریرہ پوری توجہ سے بات سنا کرتے تھے. یعنی ایک آدمی وہی چیز دیکھتا ہے، اب آپ کسی پوچھیں کوئی کہیں سے گزرے آپ کہیں کہ وہ تم نے کیا دیکھا، تو ایک آدمی آپ کو یعنی ایک جملے میں ختم کر دے گا اور دوسرا آپ کو تفصیلات پوری بتائے گا جیسا کہ اس کے سامنے ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے. تو توجہ کے درجے یعنی مختلف ہوتے ہیں.
ایک آدمی زیادہ توجہ سے دیکھتا ہے، سنتا ہے کم توجہ سے، تو حضرت ابو ہریرہ حضرت تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے، جو دیکھتے تھے اس کی طرف، اس کی تفصیلات کی طرف پوری ان کی توجہ ہوا کرتی تھی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ نے تو حدیثیں بہت زیادہ روایت کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رات یا ایک دفعہ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں کیا پڑھا ہے انہوں کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ گزشتہ رات عشاء کی نماز میں رسول نے کیا پڑھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ لم تشہدھا، کہ تم نے پڑھی نہیں ساتھ نماز، رسول اللہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی عشاء کی؟ کہتا بلا، پوچھا میں نے پڑھی ہے لیکن مجھے نہیں پتا میں نے کیا پڑھا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ قرأ سورۃ کذا و کذا، کہ فلاں سورت پڑھی ہے. کہ تم نے بھی ساتھ نماز پڑھی، میں نے بھی ساتھ نماز پڑھی، تمہیں یاد ہی نہیں کیا پڑھا عشاء کی نماز میں. حضرت ابو ہریرہ کی توجہ ہوتی تھی پوری کہ سر میں کیا کیا ہے، کیسے کب کیا کہا ہے، نماز میں کیا پڑھا، ان کو پتا تھا. وہ دوسرے صحابی ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی نماز پڑھی، ان کو نہیں اس کا یاد نہیں تھا. تو یہ حدیث صحیح بخاری میں یہ واقعہ جو منقول ہے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک طریقہ مبارک حضرت ابو ہریرہ کا جو میں نظر آتا ہے کہ وہ سوال پوچھنے میں حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اس میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے. ایک چیز جو دیکھتے سنتے اور ان کو اس میں اشکال ہوتا ہے تو وہ خود پوچھ لیا کرتے تھے. تو ان میں سوال پوچھنے کی جو ضرورت ہے وہ دیگر بہت سے صحابہ سے بڑھ کے تھی. جیسے مثلا اس کی کئی ایک مثالیں میں نظر آتی ہیں. جیسے یہ حدیث ہے بخاری اور صحیح بخاری میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں یہ دعا آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ جو تکبیر اور قرات کے درمیان جو خاموشی اختیار کرتے ہیں اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائیو ادب ملاحظہ کریں، سوال پوچھ رہے ہیں اس سے پہلے کیسا جملہ اتنا شاندار، کیسا جو اس کی تمہید ہے وہ باندھ رہے ہیں. صحابی ہیں، یہ زبان سے نہیں، وہ واقعی وہی عقیدہ، ان کا جذبہ بھی وہی تھا. یعنی جو ان کی اپنے آپ کو اپنی چیزوں کو نچھاور کرنے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جذبہ واقعی وہ سے اس کا اظہار کرتے تھے. تو شروع میں کہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. کس طرح سے ابتدا کر رہے ہیں؟ ہم سب کے ماں باپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. اللہ کے واقعی یہ جذبہ، سچا جذبہ ہم سب کے دل میں بھی ہو. آگے وہ صاحب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ جو تکبیر تحریمہ جب کہتے ہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد جب تک الحمدللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، تو یہ آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں انہوں نے درمیان جو ایک چیز ملاحظہ کی، ان کو اس میں اشکال تھا. وسلم یہ تکبیر کہتے ہیں کچھ دیر خاموش رہ کے پھر شروع کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے خاموش نہیں رہے. وسلم نے جا کے پوچھا کہ رسول اللہ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو وسلم نے کہا کہ اقول، میں یہ کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اور آگے پوری دعا سکھائی ان کو کہ اے اللہ میری اور یعنی مغفرت کی دعا. جو دعائے استفتاح جو ہمیں سکھائی گئی ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی توجہ، ان کا جو سوال پوچھنے کی جو ضرورت تھی اس میں جو یعنی اس کی حرص تھی کہ کس طرح سے وہ ایک بات سمجھنے آتی تو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے اس کو پوچھنے میں. ان کے حافظہ کے بارے میں یہ تو علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک تھا جو ان کا حافظہ تھا حضرت ابو ہریرہ کا. اور جس طریقے سے انہوں نے حدیثیں حفظ کی آگے امت کو پہنچائیں، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا یقیناً. اور اس بات کا اس بارے میں ہمیں جو مختلف واقعات ملتے ہیں، مثلا صحیح بخاری میں انہی صحیح مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ کہا کہ کون ہے جو اپنی چادر پھیلائے اور پھر اس کو جو میں بات کہنی ہے وہ کہوں اور اس کے بعد وہ اکٹھی کر لے. کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ حدیث یعنی زیادہ روایتوں میں آئی ہے کہ اپنی چادر پھیلائے پھر اس کو اکٹھی کر لے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر پھیلا دی
تو سر جو بھی بات کہنی تھی، ہمیں باتیں بتانی تھی، وہ آپ نے باتیں بتائیں اور پھر میں نے اس کو اکٹھا کر لیا. ایک روایت میں ایسے کہ آپ نے خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابسط رداءک، کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ، اور پھر بعد میں کہا کہ ضمہ ہو، اس کو اکٹھا کر لو. تو فضممتہ، یعنی میں نے اس کو اکٹھا کر لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد فما نسیت شیئا سمعته منہ، یا فما نسیت شیئا بعد، یعنی اس کے بعد میں کوئی چیز جو ان سے سنی تھی کبھی نہیں بھولا. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یعنی یہ خوشخبری دی ہے، ان کو اس طریقے سے ایک یہ نعمت عطا کی تھی کہ جو چادر پھیلائے گا بعد میں اپنی اکٹھی کر لے گا، اس کو جو بھی سنے گا میرے سے کبھی نہیں بھولے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد، اور اس واقعے کے پس منظر میں یہ بھی آتا ہے روایات میں، صحیح احادیث میں، کہ انہوں نے خود شکایت کی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بعض احادیث سنتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں. تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کہا اپنی چادر پھیلا دو. بعد میں کہتے ہیں چادر اکٹھی کر لی. اس کے بعد میں کبھی کوئی حدیث جو ان سے سنی میں نہیں بھولا. تو یہ ان کا خاص اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک انتظام کیا تھا، ایک رسول اللہ کا ایک معجزے کے طور پہ علماء نے اس کو پیش کیا. ایک اور واقعہ جو سنن نسائی میں آیا ہے، اس حوالے سے حضرت قیس رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کوئی مسئلہ پوچھا اس نے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں علیک بابی ہریرہ، کہ تم ابو ہریرہ کو پکڑی رکھو، ان کے ساتھ چمٹے رہو. زید بن ثابت کون ہے؟ یعنی علماء جو صحابہ میں سے عالم صحابہ، ان میں سے جو بہت بڑے علماء تھے ان میں سے ایک ان کا شمار ہوتا ہے. زید بن ثابت صحابہ کرام میں سے بہت بڑے عالم تھے. اور حضرت زید بن ثابت کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ افرادہم زید بن ثابت، کہ جو علم الفرائض ہے، جو میراث وراثت کے جو اس یعنی مسائل ہیں، وہ امت میں سب سے زیادہ زید بن ثابت جانتے ہیں. اور ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ تعلم لغت الیہود، کہ تم یہودیوں کی زبان سیکھ لو، جو ان سے خط و کتابت ہوتی ہے میں ان پہ اعتماد نہیں کر سکتا. یعنی ایک یہودی آ کے ہی بتایا کہ یہ لکھا ہے، اور پھر میں جو کہوں ایک یہودی ترجمہ کر کے واپس کتابت کرے، تو مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے. تو صرف 15 دنوں میں انہوں نے زبان سیکھ لی، اور 15 دنوں کے بعد وہ لکھا کرتے تھے. ان کی خط و کتابت جو آتی ترجمہ کر کے سہیلوں کو بتاتے تھے، جو انہوں نے لکھنا ہوتا وہ بھی ان کو ان کی زبان میں بتایا کرتے تھے. 15 دنوں میں ایک زبان پہ اس قدر عبور انہوں نے حاصل کر لیا. اللہ نے ان کو ایک خوب علم سے نوازا تھا. اور تو یہ جو صحابی ہیں زید بن ثابت، اور ایک ان کی جو نمایاں بات وہ کتابت، وحی کی کتابت بھی تھی. وہ صحابہ جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی، جن کو وہ بلاتے کاتب، یعنی کاتبین وحی جو تھے، ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا. تو یہ اس سائل کو کہتے ہیں، جب اس نے مسئلہ پوچھا تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے چمٹ جاؤ. پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، زید بن ثابت نے. وہ کہتے ہیں کہ میں، ابو ہریرہ اور ایک تیسرا شخص، ہم بیٹھے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ہم شاید یعنی ان کی مراد ہے کہ ہم خاموش ہو گئے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ پہلے جس میں مصروف تھے وہ کام کرتے رہو، یعنی جو تم رک گئے ہو تم جاری رکھو اپنے کام کو. تو وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی، اور یہ موقع بڑا اچھا تھا. کہتے ہیں میں نے دعا کی، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا. اب یہ موقع کہاں، کبھی کبھی ہر روز تو ہاتھ نہیں آتا تھا کہ جو آپ چاہیں دعا کریں، اور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین انسان مخلوق وہ اس پہ آمین کہیں، یہ بڑی سعادت کی بات تھی. تو انہوں نے کہتے ہیں میں نے دعا کی، صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. جو میرے ساتھی تھے دوسرے، انہوں نے بھی دعا کی، اور کوئی اور جو بھی ان کو یعنی اس وقت جو اچھی لگی بھلی لگی اپنے لیے دعا کی، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا. کون رہ گئے؟ ابو ہریرہ آخری تیسرے بندے تھے جنہوں نے دعا کرنی تھی، اس پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے کیا دعا کی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک ما سألک صاحبایا واسألک علما لا ینسى، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر اس چیز کا جو میرے دونوں ساتھیوں نے جس کا سوال کیا، اور اس پر مزید یہ ہے کہ میں ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو بھولے نہیں. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی آمین کہا. تو یہ انہوں نے جو سوچ کے ان کے ساتھیوں نے دعا کی ہوگی کہ بڑا اچھا موقع ہے، آمین کہہ رہے ہیں.
خاص دعا کی. انہوں نے اپنی دعا میں ایک تو سارا اس کو سمیٹ دیا, یا اللہ جو کچھ میرے دونوں ساتھیوں نے کی میں بھی اس کا سوال کرتا ہوں. اور صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا, ساتھ علم کے حریص انہوں نے یہ دعا کی, علما لا ينسى, ایسا علم عطا فرما جو کہ بھولے نہیں. اس پہ سنا آمین کی. اب وہ زید بن ثابت انہوں نے دیکھا یہ تو سبقت لے گئے ہمارے سے, ایسا علم کی دعا کی جو بھولے نہیں, تو انہوں نے اپنے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی یہ التجا کی. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبقہ کا الغلام الدوسی, کہ وہ جو دوس کا نوجوان ہے وہ تم پہ سبقت لے گیا. اس نے دعا کی, میں نے آمین کہا, بس اتنا ہی موقع تھا, بات ختم ہو گئی. تم نے دعا کی, دوسرے تمہارے ساتھی نے کی, اب ابو ہریرہ نے کی. اب ان کی دعا تمہیں بھی بہت پسند آئی, تم کہہ رہے ہو کہ نہیں اب میں بھی, میرے لیے بھی اس پہ آمین کہ میں بھی وہ دعا کرتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ وہ غلام الدوسی جو ہے, غلام یعنی نوجوان, تو جو دوسی نوجوان ہے وہ تم پہ سبقت لے گیا. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو دعا کی ہے, حضرت زید بن ثابت اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد, یعنی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اس بات کا حکم یا ترغیب دینے کے بعد کہ تم حضرت ابو ہریرہ سے چمٹ جاؤ. اس بارے میں بھائیو جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ایک صفت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جو وہ سنتے تھے احادیث, جس کا علم انہوں نے حاصل کیا, اس کو سب بیان کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے. حدیث سنی, آگے بتا دیا, بات ختم ہوگی, یہاں اس پہ وہ رک نہیں جاتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ہدایت دے. یعنی بسا اوقات دعوت نہ پھیلنے کی ایک وجہ یہ خود داعی ہوتا ہے کہ بندہ زبان کا تو بڑا تیز ہوتا ہے, یہ سب دین کی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے, کہ اپنے آپ کو یعنی عمل میں بہت پیچھے ہوتا ہے. جس بات کی طرف دعوت دے رہا خود اس سے شدید غفلت کا شکار ہوتا ہے. تو دعوت نہ پھیلنے کی, حالانکہ وہ بات 100% درست ہوتی ہے, اس میں ایک رکاوٹ خود جو اللہ کے دعوت دینے والا ہے وہ بھی مساوقات وہ بھی بنتا ہے. تو اللہ ہمیں ہدایت دے, صحیح یعنی باعمل داعی ہمیں بنائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی حدیثیں سنتے, آگے بتاتے, اس پہ اکتفا نہیں کرتے تھے, خود اس پہ عمل کی بھرپور کوشش کرتے تھے. اس بارے میں جو واقعات ہمیں ملتی ہیں ان میں سے صرف 2 باتیں یہاں پہ رکھتا ہوں. پہلی بات یہ حضرت ابو ہریرہ, صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں مابین لابتیہا, جو مدینہ کی جو زمین ہے, دونوں پتھریلی زمینوں کے درمیان کی جو زمین ہے, یعنی مدینہ طیبہ کے جو حدود میں, اس کو حرم قرار دیا, اس کو حرمت والا قرار دیا. حرمت والا اس میں کئی ایک چیزیں یعنی حرام ہوتی ہیں, جس میں شکار کرنا اور بھی کچھ چیزیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام قرار دیا, اس طرح وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسی طرح سے ہی مدینہ کو بھی حرام اللہ تعالیٰ یعنی حرام قرار دے دیں, حرمت والا قرار دے دیں. تو وسلم نے زمین مدینہ طیبہ کو حرم والا قرار دیا. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہرنیاں بھی مدینہ میں دیکھوں گا ما ذعرتھا, تو ان کو بھی نہیں ڈراؤں گا. ہرنی کا کیوں استعمال کیا؟ ہرنی جو ہے وہ یعنی بڑی مشکل سے ملا کرتی تھی. ہرنی بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے, کہ ہرنی مل گئی تو اب یہ پتہ نہیں دوبارہ کب ملنی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے, اب اگر ہرنیاں بھی مجھے مدینہ میں نظر آ گئیں, یہ حرم کا علاقہ ہے, سے میں نے سنا ہے, ان کو بھی نہیں ڈراؤں گا. یعنی جتنا بھی میرا دل چاہ رہا ہو, جتنا بھی وہ قیمتی چیز ہو, حدیث کی مخالفت میں یہ نہیں کام کروں گا. تو میں ہرنیاں بھی نظر آئیں تو اس کو بھی نہیں ڈراؤں گا. تو آپ دیکھیں جس حدیث کو سننا, اس کے آگے بیان کرنے کی ان میں حرص موجود تھی, ساتھ اس پہ عمل کی بھی حرص موجود تھی. اسی بارے میں ایک اور واقعہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث, کہ میرے خلیل جگری دوست, میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی. آگے وہ کہتے ہیں لا ادعہن حتی اموت, میں ان کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ مر جاؤں. صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی. 3 باتوں کو بیان کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ مر جاؤں. پھر انہوں نے 3 باتیں بیان کی کہ پہلی بات یہ کہ ہر مہینے 3 روزے رکھوں, دوسری بات چاشت کی 2 رکعت پڑھا کروں, اور تیسری بات یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو خاص طور پہ
سونے سے پہلے وطر کی تلقین کی. یہ علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث یاد کرنے کے لیے اکثر دیر تک جاگا کرتے تھے. تو رات کے آخری پہر میں تہجد فوت ہو جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے سر نے کو تلقین کی کہ تم سونے سے پہلے ہی وطر پڑھ لیا کرو. تو یہ وطر اور وطر کے ساتھ جو بھی نوافل پڑھنے ہیں، قیام اللیل کرنے ہیں، سونے سے پہلے ہی کر لیا کرو. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب یہ 3 باتیں جس کی وصیت کی، مرنے تک ان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ان کی یعنی جو عمل کی حرص ہے، اس کو آپ ان دونوں حدیث میں ملاحظہ کریں، اور اس کی مثالیں اور بھی بہت سی ہیں. ایک آخری پہلو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احادیث کے حوالے سے یہ کہ ایک تو وہ ان کو طلب کرنے کی بہت حرص تھی، بیان کرنے کی حرص تھی. اور بیان کرنے میں ایک بات ان کی ایک نمایاں نظر آتی ہے کہ وہ صرف موقع کے حساب سے حدیث نہیں بیان کرتے، یعنی کہ کوئی ایک واقعہ آیا، ایک چیز جہاں پہ کسی حکم کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، یا کوئی اس پہ ڈسکشن شروع ہو گئی، وہاں پہ بیان کرنا ہے. بلکہ ان کی حرص تھی کہ جو کچھ بھی سنا ہے وہ آگے پہنچا دیں. یعنی لوگ ویسے ہی بیٹھے ہیں، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے جو کچھ سنا ہے پہنچا دیں، چاہے اس پہ وہ سیاق و سباق میں ہے یا نہیں ہے، چاہے اس کے بارے میں ویسے گفتگو ہو رہی یا نہیں ہو رہی، لیکن ان کو جو حدیثیں سنی تھی اس کو آگے بتانے کی پوری حرص ان میں موجود تھی. اور ایک سننے کی، آگے بیان کرنے کی، اور عمل کرنے کی حرص، جیسے ہم نے دیکھا 2 واقعات میں. صرف اسی پہ اکتفا نہیں تھا. چوتھی بات یہ کہ اگر وہ ان احادیث کے خلاف کسی بندے کو عمل کرتا دیکھتے تو اس کا احتساب بھی کرتے تھے. یعنی کہ حدیث سنی، بیان کر دیا، عمل کیا نہ کیا جس نے، ہمارا کوئی اس سے کنسرن نہیں. جو شخص ان احادیث کو سنی یا جو ان کو پتہ تھا نہیں، اس کے خلاف عمل کرتا، اس کو روکتے تھے، اس کا محاسبہ کرتے تھے. اس بارے میں ایک واقعہ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو زرعہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے ساتھ میں مروان کے گھر میں داخل ہوا. مروان ابن الحکم مدینہ کا گورنر تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، یعنی ایک کسی صاحب سلطنت، کسی بڑے آدمی کے گھر میں جا کے اس کے سامنے بات کرنی یقیناً زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اپنے سے کم تو اور زیادہ آسان ہوتا ہے، ایک فطری بات ہے. تو وہ جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابو زرعہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کہاں گیا، مروان کے گھر میں گیا. تو یعنی اس وقت مروان وہ مدینہ کا گورنر تھا، بعد میں وہ پھر خلیفہ بھی بنا. اس نے اپنے گھر میں اس کے گھر میں تصویریں تھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تصویریں دیکھی تو انہوں نے وہاں پہ حدیث بیان کی کہ میں نے رسول کو فرماتے سنا ہے اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو میری طرح کی مخلوق بناتا ہے. تو یہ تصویروں کے حدیث میں ذکر ہے کہ جو زندہ چیز کی تصویر، جیسے میں نے چیز پیدا کی، وہ اس طرح کی تصویر، اس طرح کی شباہت تصویر بناتا ہے. فَلْيَخْلُقُوا آگے حدیث میں پس ان کو چاہیے کہ وہ ایک چونٹی یا ایک جو کا یا ایک گندم کا، گیہوں کا دانہ ہی بنا کر دکھا دیں، اس کو ہی پیدا کر کے دکھا دیں. تو حدیث میں یعنی حضرت ابو ہریرہ نے جب تصویریں دیکھیں، جس سے یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ذی روح کی تصویر تھی، یعنی جاندار کی تصویر ہوگی، تو انہوں نے خاموش نہیں رہے. حالانکہ کس کے گھر گئے تھے؟ مروان کے گھر گئے تھے جو گورنر تھا، لیکن وہاں پہ جا کے انکار کیا. اس کو بتایا کہ یہ حدیث سنی ہے، تم جو کر رہے اس حدیث کے خلاف ہے. بھائی یہ بعض پہلو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت. ایک یعنی اس میں لوگوں نے، علماء نے اس میں تصانیف بھی لکھی ہیں، اس میں تصنیفات، کتابیں بھی اس میں لکھی ہیں. یہاں پہ ان کی زندگی کی ایک یعنی مختصر سا جو چند گوشے ہیں وہ سامنے لانا، اور بعض لوگ جو بعض اہل بدعت ہیں وہ ان کی شخصیت کو تانا بازی ان پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ہریرہ جو بھی حدیث ہے وہ قبول نہیں کریں گے. تو اہل ایمان اس طرح کے نہیں ہوتے. ان کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت بے بس کر دی ہے. ان کے نزدیک صحابی انتہائی معتبر صحابی ہیں، ثقہ باعتماد صحابی ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے یعنی دین کی حفاظت کا ایک اللہ نے انتظام کیا کہ ان کے ذریعے سے آگے ہمارے تک اس قدر حدیثیں جو ہیں وہ پہنچی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی ماں کی بھی محبت نصیب فرمائے، جیسے سلم نے کہا کہ یعنی جو دعا کی اس کے حوالے سے. آخر میں بھائیوں، جو مہینہ گزر رہا ہے چند منٹ اس کے حوالے سے ایک یاد دہانی ہے. شعبان کا مہینہ جس کی آج غالباً 4 تاریخ ہے، اس حوالے سے ہم سب یہ کوشش کریں کہ اس میں جو کام کرنے سنت ہیں
ان کو اس مہینے میں اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے کرنے کی کوشش کریں. پہلا کام روزے رکھنا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اس کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا جیسے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ لوگ غفلت اختیار کرتے ہیں، لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اٹھایا جائے جبکہ میں روزے سے ہوں. تو یہ وہ عمل ہے جس میں کہ سالانہ اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. ایک دن کا عمل رات سے پہلے، رات کا دن سے پہلے اٹھایا جاتا ہے. اسی طرح ہفتے بعد سوموار اور جمعرات کو اٹھایا جاتا ہے. اور سالانہ ہمیں اس حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ سالانہ شعبان میں اٹھائے جاتے ہیں. ہر عمل، یہ جو اوقات ہیں 3 قسم کے اٹھائے جانے کا ذکر، اس کی ہر ایک کی کیا کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانے. لیکن ہمیں جو بتایا گیا اس پر یقین رکھتے ہیں. جو ہمیں اس میں کرنے کا کام بتایا گیا، عمل اٹھایا جائے، اس وقت کوشش کریں کہ روزے سے ہوں. تو وہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی مستحب ہے. اسی طرح شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے. اور اسی بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا. آپ دوسرے الفاظ آپ کیے ہیں کہ کان یصوم شعبان کلہ کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ شعبان کا سارا مہینہ ہی روزہ رکھتے. آپ شعبان کے چند دن چھوڑ کے سارا مہینہ ہی روزہ رکھتے. یعنی شعبان کے اکثر دن صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گزارا کرتے تھے. اسی طرح حضرت ام سلمہ کی حدیث بھی ہے کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 2 مہینے وہ روزوں کے آپس میں ملاتے نہیں تھے سوائے شعبان اور رمضان کے. یہ پہلا کام ہے. روزوں کے حوالے سے ایک حکمت تو وہ جو اس حدیث میں صراحت سے بیان کی گئی کہ اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں. ایک اور حکمت جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو رمضان کی تیاری کے طور پہ بھی اس میں روزے رکھے جاتے ہیں. آدمی تاکہ اپنے آپ کو مشق کروا لے، جو روزے رکھنا رمضان کے اس کی مشقت اس کو پھر محسوس نہ ہو. یعنی آپ جب ایک دم کوئی کام کرنا شروع کریں مشقت کا باعث ہوتا ہے، تو وہ جو مشقت ہے، تو اگر آدمی رمضان سے ہی شروع کرے گا تو پہلے چند دن اس کو بھاری لگے گا روزہ رکھنا. تو وہ جو بھاری پن ہے وہ شعبان میں اپنے آپ کو ٹریننگ کروا لے تاکہ رمضان جب آئے تو وہ اچھے طریقے سے اس کا استقبال کر سکے، اس میں عبادت کرنا، اس میں روزہ رکھنا اس کو بھاری نہ لگے. تو رمضان کی تاریخ کے طور پر بھی ہے. اور اسی طرح امام حافظ بن رجب نے لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے نماز میں جو پہلے کی سنت ہوتی ہے، جیسے فجر ظہر سے پہلے مثلا سنت پڑھی جاتی ہے جو کہ مطلق نوافل سے بہتر ہے. اس طرح سے یہ رمضان سے پہلے ہمارے لیے مقرر کیے گئے جو شعبان میں روزے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو عبادت ہمیں صحابہ کرام سے ملتی ہے وہ تلاوت قرآن ہے. کہا جاتا تھا شہر شعبان شہر القراء، کہ یہ قراء کا مہینہ ہے، کثرت سے قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے. تو اس میں رمضان کی تیاری کے طور پہ کثرت سے قرآن پڑھنا یہ صحابہ کی سے ہمیں ثابت ہے. یعنی جو کثرت رمضان میں ہوتی تھی وہ تو یقیناً نہیں ہوگی سارے مہینے میں، لیکن اس کی تیاری آپ کہیں کہ پہلے اتنا تھوڑا پڑھتے رمضان آئے گا تو اتنا زیادہ پہلے دن سے پڑھیں گے، یہ مشکل کام ہے. تو اپنے آپ کو اس پہ مشق کرانے کے لیے شعبان میں ہی صحابہ کرام تابعین وہ اس میں زیادہ تلاوت کی کثرت وہ شروع کر دیتے تھے. تو اس میں کثرت سے تلاوت کرنا. اسی طرح جو تراویح یا اس میں قیام خود انفرادی یا اجتماعی طور پہ کرنے کے لیے اپنے حفظ کو دہرانے کے لیے بھی اس میں لوگ مضبوط کرتے ہیں، یعنی اس کی دہرائی کرتے ہیں. تلاوت قرآن. اور تیسری ایک ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے سلف صالحین سے کہ فقراء اور جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد، ان کو کھانے پینے کا سامان مہیا کرنا اس شعبان کے مہینے میں تاکہ وہ رمضان کی تیاری اس کے آنے سے پہلے آرام سے کر سکیں، اطمینان سے اس کی تیاری کر لیں. رمضان میں ہم دیں گے تو اس کا رمضان جب تک پہنچے گا تیاری کریں گے اور وہ اس فکر میں ہی رمضان شروع کریں گے. تو ایک آدمی کو ہم اچھے طریقے سے روزے رکھوا دیں، اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی شعبان میں مدد کر دیں گے. تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، رمضان کا بندوبست تمہارے پاس ہو جائے تو یہ راشن لے لو، جس طریقے سے بھی اس کی مدد کرنی ہے. یہ بھی سلف صالحین سے اس میں ملتا ہے. کسی کے بھی روزے پچھلے رمضان کے باقی رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر رمضان سے پہلے ضرور اس کو پورا کر لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ میرے پر پچھلے رمضان کی قضا باقی ہوتی تو میں ان کو نہ رکھ پاتی حتیٰ کہ سوائے شعبان میں. ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے
کہ ایک رمضان کی قضا اگلے رمضان تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. میکسیمم جو آپ مؤخر کر سکتے ہیں شعبان ہے، اس سے آگے نہیں. ایک آدمی کا عذر جاری ہے، وہ سارا ہی مثلا بیمار رہتا ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے تو اور بات ہے، اس کا تو اس کے تو ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہوگا وہ تندرستی ہے اس کو آئے گی تبھی وہ روزے رکھے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ ایک رمضان کو چھوڑے ہوئے روزے اگلے رمضان سے پہلے ضروری ہیں رکھنے، واجب ہیں، فرض ہے ان کی قضا پورا کرنی. اور اس میں اپنی خواتین کو بھی توجہ دلانی چاہیے. فطری طور پہ ان کے بھی جو ماہواری کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں، تو کسی وجہ سے بیماری، سفر یا خواتین کے ایام کی وجہ سے روزے رہ جائیں تو اس مہینے میں خاص طور پہ توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اس میں اپنے روزوں کی جو قضا ہے اس کو پورا کر لیں. یہ بعض چیزیں شعبان کے تعلق سے، اس میں رمضان کی تیاری کیسے کی جائے، جو اس کی روحانی تیاری خاص طور پہ، وہ اس کے ضمن میں یہ بعض باتیں. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ایسے گزارنے کی توفیق دے جیسے کہ اللہ سے ہمارے سے مطلوب ہے. رمضان کی صحیح طرح تیاری کرنے والا ہمیں بنا دے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک بنائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، کہنا سننا قبول فرمائے. جو بھی غلطی ہے اے اللہ اس کو معاف فرما. اے اللہ جو بھی بات برحق تھی اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے دین کا فہم عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کا فہم عطا فرما، قرآن و حدیث کا فہم عطا فرما، اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والا بنا. اے اللہ ہمیں آخری دم تک سچا مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما، ہمارے بیٹوں کی بیٹیوں کی اصلاح فرما، ہماری بیویوں کی، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں دینداری پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں تمام لوگوں کو دیندار فرما دے. اے اللہ سچی دینداری عطا فرما. اے اللہ بے دینی سے مکمل طور پہ ہمارے گھروں کو پاک فرما دے. اے اللہ اپنے سچے معنی میں خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. آپ کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھی پیوست فرما دے. اے اللہ حدیثوں کو ہمیں بھی یاد کرنے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علم حاصل کرنے کی حرص ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کی اپنے ساتھ کے مطابق خوب مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی ہمارے جو سیاہ کاریاں ہیں، ہم بے شمار گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ تمام سے سچ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حق کو قبول کرنے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے. اے اللہ شرح صدر عطا فرما دے. اپنے دین کو قبول کرنے کے لیے ہمارے اندر شرح صدر پیدا فرما دے. سینوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے. اے اللہ ہمارے ایک دوسرے سے اپنی خاطر محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ دین کی دعوت کی ذمہ داری صحیح معنی میں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اہل خانہ پہ خصوصی رحمت برکت نازل فرما. اے اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کے کاموں میں آسانی پیدا فرما. ہمیں جو کچھ آپ نے دیا اس میں برکت عطا فرما. ہمارے والدین کی مغفرت، ان کی رحمت فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.